المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیالے کی گمشدگی۔ بنیامین اپنے 10واں بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو بادشاہ مصر نے ان کی خوب خاطر مدارت کی اور ایک دعوت کا بھی انتظام کیا۔ اس دعوت میں شاہ مصر بنیامین کے ساتھ بیٹھے اور یہ راز ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یہاں تک بات ختم ہوئی تھی نا۔ یہ بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا خاص، ایک ہی ماں کے 2 بچے تھے یہ، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی جان اب آپ مجھے کسی ترکیب سے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے اور جدا نہ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک بار اونٹ غلہ دیا اور بنیامین کے حصے کا بھی ایک بار اونٹ غلہ تیار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کا جواہرات سے مرصع جو پیالہ تھا غلہ ناپنے کا کام اس پیالے سے لیا جا رہا تھا، یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کجاوے میں رکھوا دیا اور یہ قافلہ کنعان کے ارادہ سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہو گیا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلہ والے کا کام ہے، چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلہ کو روک لیا اور کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا اور ہمیں آپ لوگوں پر شبہ ہے۔ وہ بولے خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تلاشی دو اور اگر وہ پیالہ تمہارے کجاوے میں سے کسی کے کجاوے سے نکل آئے اس کے بدلے میں اس کجاوے والے ہی کو اپنے پاس رکھ لیا جائے گا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے کجاوے سے نکل آیا اور وہ 10واں بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ 10 بھائی بولے جناب اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ وہ 10 بھائی کہنے لگے نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر فرمایا اور راز فاش نہیں فرمایا۔ پھر وہ 10 بھائی کہنے لگے ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کو لینے کے مستحق ہے جس کے کجاوے میں ہمارا مال نکلا، اس کے بدلے دوسرے کو لینا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے بڑا بولا کہ ہم والد صاحب سے بنیامین کے بارے میں اللہ کا ذمہ دے کر آئے ہیں، اب بنیامین کو نہ پا کر وہ ہمیں کیا کہیں گے۔ میں تو یہیں رہتا ہوں اور تم جاؤ اور والد صاحب سے سارا واقعہ کہہ دو۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا اور باقی واپس کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا میں تو اب بھی صبر کروں گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور آ کے یہ 10 بھائی کیا بولے بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام کیا بولے میں صبر کروں گا۔ تو آپ نے کیا کہا میں صبر کروں گا اور ان قریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد فرمانے لگے۔ بیٹے بولے ابا جان کیا آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے تو کرتا ہوں، اور سن لو جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
ثواب۔ اللہ والے ہر حال میں صبر و شکر ہی سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، آپ کو معلوم تھا، اسی لیے فرمایا کہ عنقریب اللہ مجھے ان تینوں سے ملا دے گا۔ تینوں کون؟ بنیامین اور وہ بڑا بھائی جو رکا اور جو مصر میں رہ گیا، اور یوسف علیہ السلام۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جو شخص یہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا علم نہ تھا، وہ کس قدر خود ہی بے خبر اور بے علم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور یوسف کی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ پھر مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اے شاہ مصر، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہماری حقیری پونجی قبول کر کے، یعنی کچھ پیسے لے گئے کہ یہ پونجی لے لیں ہمیں اور غلہ دیں اور ہم پر خیرات بھی کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا یہ عجز و انکسار اور ان کی پریشانی دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا؟ یعنی یوسف کو مارنا، کنویں میں پھینکنا، بیچنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا، کیا کیا کیا؟ کچھ یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ہنسی بھی آ گئی، اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے گوہر دنداں کا حسن دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ تو جمال یوسفی کی شان معلوم ہوتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام مسکرا دیے، دانتوں کو دیکھ کر وہ 10 بھائی پہچان لیے کہ یہ تو یوسف ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی ہنسی ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ آپ ہی تو یوسف نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور اللہ پرہیزگاروں اور صابر بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، ضرور صبر کا بدلہ دیتا ہے۔ وہ سب بصد ندامت یعنی شرمندگی سے بولے، خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے، یعنی گنہگار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مگر اے بھائیو، تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں، میں تم پر ناراض نہیں ہوں، نہ تم پر میں کوس رہا ہوں، میں تم پر ملامت نہیں کرتا، میں تمہیں نہیں کوستا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اب دیکھیں اتنا ظلم، کنویں میں ڈالنا، مارنا، بیچنا، اس کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ اور وہ بڑا مہربان ہے۔ سبق خدا کے مقبول بندوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی ذات کا جائز بدلہ لینے کی طاقت رکھ کر بھی معاف فرما دیتے۔ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے نا، طاقت تھے ان کے پاس، طاقت تھی بدلہ لینے کی، لیکن پھر بھی معاف فرما دیے اور کوئی ملامت نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے افشائے راز فرما دی، یعنی راز کی بات بتا دی اور بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریا فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے فراق یعنی آپ کے جدائی میں روتے روتے ان کی نظر بحال نہیں رہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو یہ لو میری قمیص، میرا یہ جبہ لے جاؤ، اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص مبارک کی یہ شان تھی کہ کسی بیمار پر بھی ڈال دی جاتی تو وہ اچھا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ لوگ قمیص لے کر واپس لوٹے، اور وہ بھائی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ کی قمیص خون آلود کر کے یعقوب علیہ السلام کو دکھائی تھی، کہنے لگا کہ اس دن بھی میں نے قمیص یوسف اٹھائی تھی اور والد صاحب کو رنج پہنچایا تھا، اور آج بھی میں ہی قمیص یعنی قمیص یوسف یعنی جبہ یوسف اٹھاتا ہوں اور والد صاحب کو خوش کروں گا۔ چنانچہ قمیص یوسف اسی نے اٹھائی اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام
اپنے اور احباب سے فرمانے لگے کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ تو اسی پرانی وارفتگی میں ہیں، بھلا اب یوسف کہاں؟ اتنے میں برادران یوسف آ پہنچے اور وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ قمیص جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی گئی تو فوراً آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، فوراً آپ کی بینائی پھر آئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبق، اللہ والوں کے بدن انور سے جو چیز لگ جائے، یعنی اللہ والوں کے بدن سے جو چیز لگ جائے وہ دافع البلا ہے، یعنی بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ پھر اللہ والے خود کیوں نہ دافع البلا ہوں گے، اور انہیں دافع البلا کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں قمیص یوسف کی برکت سے اچھی ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام نے وقت سحر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی، اور یعقوب علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و عیال کے بلانے کے لیے دسوں سواریاں اور بہت سامان بھیجا، اور یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل و عیال کو جمع کیا۔ کل مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں 72 تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ہزارہا لشکری اور کثیر تعداد مصری سواروں کو ہمراہ لے کر استقبال کے لیے ریشمی پھریریں اڑاتے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹے یہودا سے فرمایا بیٹا کیا یہ فرعونی مصر کا لشکر ہے جو اس شان و شکوہ کے ساتھ آ رہا ہے؟ عرض کیا نہیں، یہ حضور کے فرزند یعنی یوسف ہیں، پھر یعنی آپ کے لڑکے یوسف ہیں۔ پھر جبرائیل نے حاضر ہو کر عرض کیا حضور اوپر دیکھیے، آج کے جشن مسرت میں شرکت کے لیے فرشتے بھی حاضر ہیں، اس جشن میں فرشتے بھی حاضر ہیں جو آپ کے غم میں رویا کرتے تھے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کا ہنہنانا، طبل و بوق کی آوازیں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب دونوں باپ بیٹا قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سلام کرنا چاہا۔ جبرائیل نے کہا آپ توقف کیجئے، یعنی آپ خاموش رہیے، والد کو موقع دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے غم دور کرنے والے السلام علیکہ۔ پھر دونوں نے معانقہ یعنی گلے ملا اور خوب روئے۔ مزین اور نفیس فرودگاہ میں جو خیموں وغیرہ سے آراستہ تھے داخل ہوئے، اور پھر جب مصر میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں بیٹھے؟ تخت یعنی بادشاہی تخت پر بیٹھے، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو بھی تخت پر بٹھایا، اپنے ماں کو بھی بٹھایا، باپ کو بھی بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان و شوقت اور یہ رفعت و عظمت دیکھی تو آپ کے والدین اور آپ کے سب بھائی آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اب یہ سجدہ تعظیم تھا، ایسا نہیں کہ آپ کو سجدہ کیے، مطلب آپ کی ادب کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، جو ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھا، لیکن امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ سب سجدے میں گر گئے، اور اس خواب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر ہو گئی۔ آپ نے خواب دیکھا تھا نا، کب؟ جب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھے کہ ابا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ یہ راز کسی کو نہ بتانا، آپ کی بڑی بڑی عظمت اور شان ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہیں تمہارے بھائی تمہیں تکلیف دے۔ تو اس خواب کی تعبیر، کیونکہ اب تخت پر کون بیٹھے تھے؟ ان کے ماں باپ، اور ان کے دوسرے بھائی نیچے بیٹھے تھے جو آپ کو سجدہ کر رہے تھے، ان کے ماں باپ بھی۔ تو اس خواب کی تعبیر ہو گئی۔ سبق: والدین کا اکرام و ادب ہر ایک پر لازم ہے، اور سجدہ تعظیم اور تحیت جو یوسف علیہ السلام کو کیا گیا اس شریعت میں جائز تھا، اور ہماری شریعت میں یہ سجدہ جائز نہیں۔ ہاں، ہماری شریعت میں مصافحہ، معانقہ، تعظیماً دست بوسی یعنی ہاتھ چومنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اے میرے مولا، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔